رک کریں گے لاہور کا، جہاں وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے اساتذہ تھے جن کے شاید مجھے آج چہرے نظر نہیں آ رہے، لیکن میں نے بورا صاحب سے ان کے بارے میں پوچھا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ کوئی جو ہے وہ لمز میں ہے اس ٹائم، اور کوئی جو ہے وہ اس ٹائم ڈی جی گجرانوالہ کیمپس کے اوپر موجود ہے۔ تو یہ تمام ہمارے اساتذہ، ان کا میں آج شکر گزار ہوں کہ آج بلکہ خالد خان صاحب کا تو میں ذکر کرنا بھول گیا، یہ بھی ہمیں موجود ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں جو یہاں سے ریٹائر بھی ہو کے چلے گئے، آج یہاں پر موجود نہیں ہیں، میں ان سب کا جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کو اکنالج بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہیلے کالج آف کامرس جو ہے یہ ہمارا اپنا کالج ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آج میں جس بھی مقام پر ہوں اس میں میرے اس کالج کا، اس کے یہاں کے اساتذہ کا بڑا ایک اہم اور کلیدی کردار ہے، اور ایک دلی لگاؤ، ایک جذباتی لگاؤ جو ہے وہ آپ کو اپنی تعلیمی درسگاہ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کا جو ہے وہ موجود رہتا ہے۔ اور مجھے وہ الفاظ ابھی تک یاد ہیں جس طرح ذوالفقار احمد بورا صاحب نے یہاں پر اپنی سپیچ میں فرمایا، کافی ساری انہوں نے باتیں کی۔ تو ذوالفقار احمد بورا صاحب جب ہمیں پڑھانے آیا کرتے تھے، اسٹیٹ پڑھاتے تھے، ہمیں میتھ پڑھاتے تھے، تو وہ سبجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ صرف 10 سے 15 منٹ بات ہوتی تھی، لیکن دنیا داری کے اوپر، دین کے اوپر، وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو ہے وہ لیکچر کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور اس سے ہمیں کافی کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا تھا۔ لیکن وہ جو 10 سے 15 منٹ ہوتے تھے، وہ 10 سے 15 منٹ بھی اتنے کافی ہوتے تھے کہ اس سبجیکٹ کو جو ہے وہ ہم سمجھ جاتے تھے، اس کی جو کانسیپٹس ہیں وہ ہم اس کو جو ہے وہ اس پر عبور حاصل کر لیتے تھے۔ تو ذوالفقار احمد بورا صاحب اکثر ہمیں کہتے تھے، وہ بچے بیٹھے ہوتے تھے، پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ ایک منی پاکستان کی طرح ہے، یہاں پر پاکستان کے ہر کونے سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، یہاں سے 1 نمبر ہاسٹل سے لے کر 27 نمبر ہاسٹل تک جو ہے، اسی طریقے سے اولڈ کیمپس کے جو ہمارے ہاسٹلز ہیں وہاں پر پوری پاکستان سے، بلکہ اس کے علاوہ یہ ہمارا جو 2 نمبر ہاسٹل ہے، یہ یہاں پر انٹرنیشنل جو ہے وہ طالب علم بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو وہ تمام پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ ایک منی یونیورسٹی کے طور پہ، منی پاکستان کے طور کے اوپر جو ہے وہ کنسیڈر ہوتی ہے۔ تو بورا صاحب نے اکثر ہمیں جب کلاس لینی ہوتی تھی نا ہمیں، تو انہوں نے ہمیں کہنا کہ یہ پتہ نہیں کتھوں کتھوں اٹھ کے آ گئے نے، اور گھر دے انہوں نے بعد جو گھردیاں نوں جا کے کہنا ہے، اور کتاباں انہوں نے لکھیاں جانیاں نے، جس طرح قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہنا تسی کہنا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور تشریف لے گئے۔ وہ ان کا ایک خصوصی جو ہے وہ پنجابی میں ایک ان کا انداز تھا۔ تو انہوں نے کہنا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے وہ آپ سب سمجھ رہے ہوں گے دل میں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ لاہور تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں، تو بندے دے پت بن کے پڑھو، جس کام واسطے تسی آئے ہو وہی کام کرو اتنے۔ خیر، حافظ فرد صاحب جو ہیں وہ ہر فن مولا ہیں، میں ان کو آگے ڈاکٹر نیاز صاحب سے بھی ذکر کر رہا تھا ان کا، کہ انہوں نے 31 نمبر کمرہ ہوتا تھا 15 نمبر ہاسٹل میں، سیڑھیاں چڑھتے ساتھ حافظ صاحب کا کیوبک روم تھا، اور شروع سے ہی حافظ صاحب کے اندر جو ہے وہ قائدانہ صلاحیتیں موجود تھیں۔ اور یہ سعید احمد صابر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور یاسر بھی فیصل آباد سے بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ حافظ صاحب کے احترام میں، عزت میں، تکریم میں تھوڑی سی بھی کمی آ جائے تو غصہ کرنے میں یہ دیر نہیں کرتے۔ تو ان کا طریقہ کار بھی یہ ہوتا تھا کہ ان کا تعارف بھی جو ہے وہ بھرپور انداز سے جو ہے وہ کروانا چاہیے۔ تو حافظ صاحب سے ہم نے بڑا سیکھا ہے، کیونکہ یہ یہاں پر رہنمائے داخلہ جب ہم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے تھے تو رہنمائے داخلہ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کے لیے یہاں پر انہوں نے لگایا ہوا تھا، تو وہیں سے ہماری ان کے ساتھ تعارف ہوا، رفاقت ہوئی، اور اس کے بعد یہ ان کا بندے کو گھیرنے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ یہ بعد میں جو بندہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا تھا پھر وہ ان کے ساتھ ہی اٹیچ رہتا تھا۔ تو ان کے ساتھ آج جس طرح انہوں نے بتایا کہ 17 سال کا جو ہے وہ ایک تعلق ہے، تو حافظ صاحب سے ہم نے بڑا کچھ سیکھا بھی ہے، اور بڑا کچھ ہم نے ان سے لرن بھی کیا ہے، تو بڑا ان کا زبردست میں سمجھتا ہوں کردار ہے اس حوالے سے۔ اب میں آنا چاہتا ہوں بنیادی طور کے اوپر آج کی یہ جو عالمی کانفرنس ہے، جس کانفرنس میں ہمارے پاس نیو یارک سے
ویلز فورٹ، پروفیسر ویلز فورٹ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، اور یہ جو دوسری سالانہ بزنس ایٹ کامرس کی جو ہے وہ کانفرنس ہے، بنیادی طور کے اوپر دیکھیں ہمارا 22 کروڑ کا ملک ہے، 22 کروڑ کی ملک کے اندر ہماری جو 60% ہماری آبادی کا وہ حصہ ہے جو ملک کے اندر نوجوان ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ہم نے انویسٹ کرنا ہے، اور یہ جو ہیومن کیپٹل ہے کسی بھی دنیا کے اندر کسی بھی ملک کا جو ہیومن ریسورس ہوتا ہے وہ دنیا اس کو اب اپنی ایسٹ کے طور کے اوپر، اپنے ایسٹ کے طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کرتی ہے۔ تو ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر نیاز صاحب بھی بیٹھے ہیں، بے شمار یہاں پر جو ہمارے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، جو یونیورسٹیز کا ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے، جو ویلیو ایڈیشن کی یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ ہم نے اکیڈیمیا اور انڈسٹری کو ایک دوسرے کے قریب کرنا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں پر ہماری کلاسز میں اسٹوڈنٹس کی کمی نہیں ہے، یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کی کمی نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ آئیڈیاز کی کمی نہیں ہے، یہاں پر ہمارے جو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، یہاں پر بڑے بڑے وائبرنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس نوجوان موجود ہیں۔ لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ آج، کیونکہ نالج اکانومی کا زمانہ ہے، دنیا بڑی تیزی سے جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے، آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو کنونشنل چیزیں ہیں انہی کے سہارے آپ ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں، یا انہی کے سہارے آپ اپنی اکانومی کو مضبوط کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس چیلنجز بہت بڑے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم ریسرچ کے اوپر بڑا کم پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے 6,000 ارب روپیہ اس سال ہمارا ٹیکس ٹارگٹ ہے، جس میں سے 3,000 ارب روپیہ تو ہمارے جو قرضے ہیں ہمارے اوپر ان کی قسطوں کے اوپر چلا جانا ہے سیدھا سیدھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ 3400 ارب روپیہ ہم نے جو ہے وہ صوبوں کو تقسیم کر دینا ہے، اور جب آپ کی ٹیکس کلیکشن 6,000 ارب ہو اور آپ نے سٹارٹ ہی ڈیفیسٹ سے شروع کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ نے اپنے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی دینی ہیں، ان کی پینشنز بھی دینی ہیں، تو وفاق کے پاس کوئی پیسہ بچ نہیں جاتا۔ تو یہی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو بار بار بات کرتے ہیں کہ ہم نے ویلتھ کریشن کرنی ہے، ہم نے اپنی اکانومی کا جو ہے وہ سائز بڑا کرنا ہے، ہم نے اپنی جی ڈی پی کا سائز بڑا کرنا ہے، ہم نے اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرنا ہے، تاکہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی اکانومی کا سائز بڑا کریں اور ہمارے پاس اتنا پیسہ، اتنے وسائل موجود ہوں کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ انویسٹ کر سکیں۔ اور بڑا اہم ہے کہ ہم نے جو فوکس ہے ہماری حکومت کا کہ ہم اپنے نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کریں، انٹرپرینیورز کی بات ہو رہی تھی، ہم کامیاب جوان پروگرام لے کر آئے ہیں، 100 ارب روپیہ ہم نے اس پروگرام کے تحت ہم ان نوجوانوں کو فراہم کر رہے ہیں جن کے پاس آئیڈیاز تو موجود ہیں، جو بھی ذوالفقار احمد بورا صاحب نے بھی بات کی تھی کہ ہم نے جاب سیکرز کریٹ نہیں کرنے، ہم نے جو ہے وہ جاب کریٹرز پیدا کرنے ہیں، یعنی کہ ہم نے انٹرپرینیورز بنانے ہیں، یعنی کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اسٹارٹ اپس کریٹ کریں، جس طرح مرزا افریدی صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ ہمیشہ ایک چھوٹے لیول سے کام کا آغاز کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں گراس روٹ سے کسی کام کا آغاز کرنا، آپ چھوٹی بنیاد رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ وہی ایک تناور پھل دینے والا جو ہے وہ درخت بن جاتا ہے۔ تو آپ جو جتنے بھی یہاں پر مجھے نوجوان چہرے نظر آ رہے ہیں، جس میں سے مجھے اپنا خواتین بھی نظر آ رہی ہیں، جس میں مجھے طالب علم بھی نظر آ رہے ہیں، طالبات بھی نظر آ رہی ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ پروگرام ہے۔ آپ کے پاس اگر آئیڈیا ہے تو کامیاب جوان پروگرام وزیر اعظم صاحب نے آپ کے لیے شروع کیا ہے۔ ہم 25,000 نوجوانوں کو جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو 30 ارب روپے کے ان کو قرضے فراہم کر چکے ہیں، جو انہوں نے 15 سال 10 سال 15 سال کی آسان اقساط کے اندر جو واپس کرنے ہیں، اور وہ اپنے کاروبار کو سٹارٹ کر چکے ہیں اور وہ آگے نوکریاں کریٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اسکل فار آل کے تحت ہم نے ایک اسکالرشپ پروگرام شروع کیا ہے، جو بات ہو رہی تھی آئی ٹی کے حوالے سے، ہم نے آپ کے پاس ایکسپینشن کا اور بڑی تیزی سے اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کا، گرو کرنے کا جو ہمارے پاس اس وقت پوٹینشیل موجود ہے، وہ ہمارا آئی ٹی کا سیکٹر ہے۔ اور اس سیکٹر کے اندر جیسے بات کر رہے تھے ذوالفقار احمد بورا صاحب کہ فری لانسنگ کے اندر بچہ جو ہے وہ امیزون
میں جو ہے وہ ای کامرس کے ذریعے وہ ٹریڈنگ کر رہا ہے، ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور وہ مہینے سے مہینے کا 2 ملین 2.5 ملین پیسے جو ہے وہ کما رہا ہے۔ تو ہمارے پاس بڑا زبردست موقع ہے کہ ہماری ینگ پاپولیشن ہے، ہم ان کو سکلڈ دیں، ہم ان کو جو ہے وہ بلاک چین ٹیکنالوجی کے اندر، اور ان کو ہم جو ہے وہ موبائل ایپس کے اندر، ویب ڈیزائننگ کے اندر، اور اس قسم کی 100 کے قریب ایسی سرٹیفیکیشنز ہیں جو موجودہ حکومت کروا رہی ہے 10 ارب روپے کے ساتھ۔ 25,000 نوجوانوں کو ہم سرٹیفائی کر چکے ہیں جو اپنی اپنی مختلف آگے جابز کریٹ کر چکے ہیں، چھوٹے سٹارٹ اپس بنا چکے ہیں۔ مزید اس میں سے 1 لاکھ انرولڈ ہیں، 1 لاکھ اسکالرشپس جو ہے اس میں ہم نے اور دینی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس سے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے، نہ ہماری گڈز ایکسپورٹس 25 ارب کراس کر گئی، پاکستان کی تاریخی ہائی ہے، انشاءاللہ اس سال وہ 30 ارب ڈالر تک پہنچے گی۔ ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ پچھلے سال 2 ارب ڈالر تھی، اس سال انشاءاللہ ہم 3 ارب ڈالر کو کراس کریں گے۔ اس سال بھی جو ہماری ایک آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ 40% پچھلے جو پہلے 4 ماہ کے اندر اس میں اضافہ ہوا، یعنی کہ پچھلے سال ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس تقریباً 500 ملین ڈالر تھی پچھلے سال کے پہلے 4 ماہ میں، اس سال وہ تقریباً 900 ملین ڈالر کے اوپر پہنچ گئی ہیں۔ تو وہ ایک اضافہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو اپورڈ گروتھ کا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ کووڈ کے باوجود، آپ میں پھر جب بات کرتا ہوں پاکستانی قوم کی، کہ دنیا میں 100 سال بعد ایسی جو ہے وہ کووڈ جیسی وبا آئی جس نے نہ صرف اکانومی کو جو ہے وہ کانٹریکٹ کر دیا، اکانومی سکڑ گئی، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے روزمرہ کی زندگی کے معمولات زندگی میں بہت زیادہ چینج آیا، بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیل ہوئے۔ لیکن آج الحمدللہ وہ پاکستان، ہم اپنی 100 ملین یعنی 10 کروڑ لوگوں کو ہم ویکسین کی ڈوز لگا چکے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ جب آیا تو ماسک یہاں بھی نہیں بنا رہے، جب ماسک بنا بھی نہیں ہیں، ماسک ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ وینٹیلیٹرز کے پاکستان نے جو ہے وہ یہاں پر اس کے ٹیسٹ رن کیا، یہاں پر جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا۔ جو پی 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 کٹس تھی وہ پاکستان نے یہاں بنانی شروع کر دی۔ اسی کووڈ کے دوران جہاں پوری دنیا لاک ڈاؤن لگا کے بیٹھی تھی، لیکن وزیر اعظم صاحب کا ویژن بڑا کلیئر تھا کہ ہماری 40% آبادی جو ہے وہ دیہڑی دار طبقہ ہے، خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں لگانا۔ اب وہ یہ داخلہ فارم والی آپ نے تصویر نکالی، اور یہ ضرور یہ پیچھے پرویز کھڑا اس کی شرارت ہو گئی ہے۔ خیر، تو جو بنیادی طور کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنی جو اکانومی ہے اس کے اوپر توجہ دینی ہے، اور اس اکانومی کا انجن ہے، جو ایندھن ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہاں پر بیٹھی ہوئی جو ہے وہ یوتھ ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، جنہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے۔ اور ہم نے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ صحیح سمت کی طرف لے کے جائیں۔ موجودہ حکومت کا فوکس ہے کہ ہم اپنے جو بچے ہیں ان کے لیے اسکالرشپس کریٹ کریں۔ احساس پروگرام کے تحت وہ خاندان جن کی آمدن 45,000 یا 45,000 سے کم ہے اور وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ 30 نومبر تک اسکالرشپس کا جو ہے وہ پورٹل، احساس اسکالرشپس کا پورٹل کھلا ہوا ہے، اور ابھی تک پچھلے 2 سال کے اندر 1.5 لاکھ اسکالرشپس ہم دے چکے ہیں۔ 50,000 اسکالرشپ جو ہے وہ اس سال بھی جو ہے وہ فراہم کی جائیں گی، تقریباً یہ 2 لاکھ اسکالرشپس جو ہے وہ بن جائیں گی۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان اسکالرشپس کے ذریعے ہم پروموٹ کر رہے ہیں ان بچوں کو جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اسی طریقے سے ہمارا جو پروگرام آ رہا ہے وہ کامیاب پاکستان پروگرام ہے، جس پروگرام کے تحت ہم پاکستان کے وہ لوگ جو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، سرمایہ موجود نہیں ہے، 5 لاکھ روپے ان کو بلا سود سرمایہ فراہم کیا جائے گا، جس سے وہ اپنا سٹارٹ اپ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ نوجوان ہمارا سرمایہ ہیں، ان پر سرمایہ کاری کرنی ہے، اور ٹیکس کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ 6,000 ارب روپے ہمارا اس سال کا ٹیکس کا ٹارگٹ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری کامیابیوں میں میرے اساتذہ کا اہم کردار ہے۔